آن اپنی ماں، مصنف وریام سنگھ سندھو، پنجابی سے اردو ترجمہ توقیر بھوملا، آواز محسن اکرم۔ فون کی گھنٹی لگاتار بج رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ ایک بری خبر ہے، اپنی ماں جی گزر گئی ہیں۔ میرا دل دہل کر رہ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں اور میرا بیٹا گاؤں سے ماں جی کو مل کر گھر پہنچے تھے۔ صبح جب ہم لوگ گئے تھے تو کھیتوں والے گھر میں ماں اور میرا چھوٹا بھائی دونوں ہی نہیں تھے۔ ہم جلندھر سے انہیں ہی تو ملنے کے لیے آئے تھے اور وہ گھر پر ہی نہیں تھے۔ گھر میں چھوٹے بھائی کی گھر والی تھی۔ اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی بڑی اماں کو تو کل دل کا دورہ پڑا تھا، چارپائی پر پڑی پڑی تڑپنے لگی تھی۔ سرتاج تو گھر نہیں تھے۔ آپ کی بھتیجی دیپ دوڑ کر ڈاکٹر کو بلا لائی تھی، پھر آپ کے بھائی بھی آ گئے تھے۔ حالت زیادہ خراب تھی، اس لیے بڑی ماں جی کو گاؤں کے بڑے ڈاکٹر چھینا صاحب کے پاس لے گئے تھے۔ گلوکوز وغیرہ لگا دیا تھا، اب وہاں ہی علاج ہو رہا ہے۔ میں اور میرا بیٹا تقریباً بھاگتے ہوئے ڈاکٹر چھینا کے کلینک میں داخل ہوئے۔ ماں جی کو گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی سریندر ساتھ والی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ ماں جی کے کملائے اور مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر میرا ہول اٹھنے لگا۔ گھبرا کر ڈاکٹر سے ان کی حالت کا پوچھا۔ ڈاکٹر نے بتایا شکر کرو سندھو صاحب، بڑی بچت ہو گئی۔ جب ان کو دل کا دورہ پڑا تو اسی وقت آپ کا بھائی انہیں میرے پاس لے آیا تھا۔ بروقت طبی امداد سے اب حالت خطرے سے باہر ہے، مگر اب آپ کو مریضہ کی دیکھ بھال پر زیادہ دھیان رکھنا ہوگا۔ ساتھ ہی اپنی ماں جی کو کہہ دیں کہ اب زیادہ چلنا پھرنا ختم کر دیں اور دوائی بروقت کھایا پیا کریں۔ بس تھوڑی سی گلوکوز بوتل میں رہ گئی ہے، جیسے ہی ختم ہوتی ہے میں دعائیں دے دیتا ہوں۔ میری طرف سے انہیں گھر لے جانے کی مکمل اجازت ہے۔ اب پریشانی یا خطرے والی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر ہم باپ بیٹے کی جان میں جان آئی۔ ڈاکٹر صاحب نے ہم دونوں کی آؤ بھگت کے لیے ٹھنڈی بوتلیں منگوا لیں۔ ہم وہ پینے لگے۔ ڈاکٹر نے گلوکوز ختم ہوتے ہی بوتل اتار دی، ماں جی کو ہمت دے کر بٹھایا اور ٹھنڈی بوتل پینے کے لیے کہا۔ 2-2.5 گھنٹے ڈاکٹر کے پاس بیٹھنے کے بعد میرا بیٹا اپنے چچا اور دادی کو گھر چھوڑنے آیا اور ابھی میں جلندھر سے واپس گھر پہنچا ہی تھا کہ فون آ گیا۔ میں نے گھبراہٹ میں ہی پوچھا یار کب گزر گئی ماں؟ آگے فون پر میرے دوست رشتہ دار امر سنگھ کی آواز تھی۔ وہ میرے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں بھکوینڈ کی چوک سے بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا بس بالکل ابھی ان کے سانس پورے ہو گئے۔ میرا جسم تو سن ہو گیا۔ ہو سکتا ہے گھر پہنچتے ہی ماں جی کو پھر دل کا دورہ پڑا ہو اور میرا بھائی فوراً انہیں اچھے علاج کے لیے دوسرے گاؤں بھکوینڈ لے گیا ہو اور پھر وہاں ہی میری ماں جی کی موت کا بہانہ بن گیا ہو۔ امر سنگھ اپنے کسی کام سے بھکوینڈ گیا اور وہاں اسے جب یہ بری خبر پتہ چلی ہوگی تو سب سے پہلے مجھے خبر کرنے دوڑا ہوگا۔ میرے ذہن میں بڑی تیزی سے یہ سارے خیال دوڑنے لگے تھے۔ میں خوابگاہ سے لابی کی طرف دوڑا جہاں میری بیوی اور بچے ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا ماں جی پورے ہو گئے۔ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا ماں جی کو؟ میری بیوی نے بدحواس ہو کر ہاتھ پر ہاتھ مارا اور پریشانی سے کہنے لگی فون پر کون بات کر رہا تھا؟ امر سنگھ تھا۔ ماں جی تو خیر سے اچھی بھلی یہاں سے گئی تھی، یہ یکدم کیا ہو گیا؟ میری بیوی نے سمجھا کہ شاید اس کی ماں گزر گئی ہے جو پہلے ہمارے پاس ہی رہتی تھی مگر چند دن پہلے سے اپنے گاؤں جبال گئی ہوئی تھی۔ میں اپنی بیوی کی بات سمجھتے ہوئے کہنے لگا نہیں، جبال والی ماں جی نہیں، سرسنگھ والی ماں، میری ماں جی کی خبر ہے۔ میں ٹیلی فون ساتھ ہی لابی میں اٹھا لایا تھا، سب اسے ہی گھورنے لگے تھے۔ یکدم خاموشی چھا گئی۔ میری بیوی نے کہا اگر امر سنگھ کا فون ہے تو پھر ضرور جبال والی میری ماں جی کی خبر ہے۔ میں سوچنے لگا یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ امر سنگھ کے لڑکے کے ساتھ میری بیوی کی بھانجی بیاہی ہوئی ہے۔ اس طرح میری ساس اس کی بہو کی نانی بنتی ہے۔ امر سنگھ کو اپنی بہو سے پتہ چلا ہوگا اور اس نے ہمیں فون کر دیا ہوگا۔ آخر وہ ہمارا شریک رشتہ دار بھی لگتا تھا۔ میں اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے مختلف رشتہ داروں کو فون کرنے لگا مگر سب جگہوں سے ایک ہی جواب آ رہا تھا، تمام لائنیں مصروف ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم سوچ بچار بھی کر رہے اگر جبال والی ماں جی میری ساس کو کچھ
ہوا ہوتا تو پھر جبال والوں نے خود فون کرنا تھا، ان کے گھر تو فون بھی تھا۔ انہوں نے بھلا امر سنگھ کو کیوں کہنا تھا کہ مجھے خبر کر دیں؟ یہ ضرور سرسنگھ والی میری ماں جی کی خبر ہے۔ مگر میری بیوی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ بار بار جبال والی ماں جی کا کہتی اور کہتی، کہاں تمہارا گھر، کہاں امر سنگھ کا گاؤں، تمہارا بھائی مریضہ کو لے کر گاؤں گاؤں تو نہیں پھرتا رہا نا، کہیں امر سنگھ کی ماں تو نہیں بری ہو گئی؟ ذرا بتانا اس نے فون پر کیا کہا تھا؟ اس نے فون پر کہا تھا کہ اپنی ماں جی گزر گئی ہیں۔ انہی باتوں کے درمیان فون کی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی۔ میں نے ایک بار پھر لپک کر فون اٹھایا۔ اجنبی سی آواز تھی۔ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے امر سنگھ جی آپ کو فون کر رہے تھے، لائن کٹ گئی تھی، دوبارہ کال نہیں مل رہی تھی۔ وہ خود تو گاؤں چلے گئے اور کہہ گئے تھے کہ آپ کو بتا دوں، بٹالے بھی خبر کر دیں۔ بٹالے میری بیوی کی بہن رہتی تھی، جس کی بیٹی امر سنگھ کے گھر بہو تھی۔ میں نے تصدیق کرنی چاہی، امر سنگھ کی ماں جی گزری ہیں نا؟ ہاں جی، کل دن 12 بجے آخری رسومات ہیں، کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ اس خبر سے ہم سب کے سروں سے منو بوجھ اتر گیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہا، امر سنگھ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ انکل، امر سنگھ جان نکالنے کے معاملے میں بڑے تیز ہیں، میرے بیٹے سندیپ نے کہا، اور پھر ماضی میں ہوا واقعہ دہرانے لگا۔ جب ہر طرف ہنگامے ہوئے تھے تو ان دنوں لوگ شام 6 بجے ہی دروازوں کو تالے لگا کر گھروں کے اندر دبک جاتے تھے۔ ان دنوں سخت سردیاں تھیں، رات 10 بجے کا وقت ہوگا جب ہماری بیرونی دیوار کو پھلانگ کر صحن میں 2 افراد کود آئے۔ ان کے دھپ دھپ گرنے سے ہم سمجھ گئے فسادی آ گئے ہیں، تو ہم سب گھبرا کر جان بچانے کے لیے کمروں کے اندر چھپ گئے۔ تو جب امر سنگھ کی آواز سنی تو ہماری جانوں میں جان آئی۔ میں نے پوچھا، یار امر سنگھ، یہ کیا حرکت تھی؟ تو امر سنگھ کہنے لگا، امرتسر گئے ہوئے تھے، حالات ایسے ہیں، شام کے بعد بس تو آتی نہیں، اندھیرا کافی ہو گیا تھا، بڑی مشکل سے جگاڑ کر کے تمہارے پاس پہنچے ہیں۔ دروازہ اس لیے نہیں کھٹکھٹایا کہ ایسے حالات میں اس وقت تو کوئی کھولتا ہی نہیں ہے، اس لیے دیوار باندھ کر آ گئے۔ سندیپ یہ قصہ سناتے ہوئے ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، میرا تو انکل امر سنگھ کی طرف سے اس وقت کا ڈرایا دل ابھی تک قابو میں نہیں آیا۔ ہم سارے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ماں تو مری ہی ہے نا، چاہے امر سنگھ کی ہی مری ہے۔ میری بیوی نے زور سے ہوکا بھرا، مگر ہم پر تو جیسے کچھ اثر ہی نہ ہوا۔ میں اور سندیپ ہنسے جا رہے تھے۔ اچانک میری بیوی نے باتوں کا رخ پلٹ دیا۔ ان کی باتیں سن لو، جب پتہ چلا کہ ان کی ماں ہے تو کسی مینڈک کی طرح پھسپسی آواز نکال رہے تھے۔ جب میں نے کہا، آپ کی نہیں، یہ تو میری ماں کی خبر ہے، تو اس وقت چپ اور شانت ہو گئے۔ سارے کھلکھلا کر ہنسے۔ میں کھسیانہ ہنسی کے ساتھ کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، مگر اندر سے جیسے آواز آئی، اس طرح کی کوئی بات تھی تو صحیح۔ نہیں نہیں ڈیڈی، انکار نہ کرو، پہلی خبر سناتے ہوئے آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، مگر اس کے بعد تو آپ یکدم سنبھل سے گئے تھے۔ میری چھوٹی بیٹی رمنیک نے کہا، لو جی، اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں نے فوراً بات بیوی پر تھوپنے کی کوشش کی۔ جب تم نے سمجھا کہ تمہاری ماں ہے تو کیسے بیان کرنے لگی، اور جب میں نے زور دیا، نہیں یہ تو میری ماں کی خبر ہے، تو تم کیسے چپ ہو گئی؟ چھوڑو جی، آپ تو اب باتیں بنا رہے ہیں، سچ سچ ہی ہوتا ہے، میری بیوی نے دوبارہ کہا۔ تو میں چپ ہو گیا۔ مجھے خاموش دیکھ کر رمنیک بولی، چھوڑو جی ممی، اب آپ زبردستی بیچارے ڈیڈی کو جھوٹا نہ ثابت کرو۔ پھر اس نے بڑے پتے کی بات کہی، اپنی ماں ہوتی ہے، ہر ماں کا پیار، دکھ، درد اس کے اپنوں کو ہوتا ہے۔ ڈیڈی کی ماں کا ڈیڈی کے لیے، آپ کی ماں کا آپ کے لیے، امر سنگھ انکل کا اپنی ماں کے لیے، اور میری ماں کے لیے۔ اس نے اپنی ماں کی تھوڑی پیار سے پکڑ کر ہلائی۔ میں اپنی بیٹی کے سیانے پن پر مسکرا دیا۔ اس وقت مجھے ساری مائیں اپنی مائیں لگنے لگی۔ آج مجھے اپنے پرانے کاغذات کے پلندے الٹ پلٹ کرتے ہوئے اپنی ایک آپ بیتی مل گئی تھی، جس کو لکھتے اور چھپواتے ہوئے ایک اشرا بیت چکا تھا۔ آج نہ میری ماں زندہ ہے اور نہ میری بیوی کی، دونوں کی 4 سال قبل یکے بعد دیگرے وفات ہو گئی تھی۔ ماں کسی کی بھی ہو، اس دنیا میں اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جب تک ماں زندہ ہوتی ہے ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا، جب ماں چھوڑ کر اگلے جہاں چلی جاتی ہے تو پھر اس وقت ہی ہمیں ماں کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے، مگر اس وقت ہمارے پاس ماں نہیں ہوتی۔
میرے پاس ان دونوں ماؤں کے متعلق ڈھیر ساری باتیں ہیں، پر آج میں آپ کے ساتھ اپنی ماں کی صرف ایک ہی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عوامی فورم پر میرے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک بزرگ ممبر نے اٹھ کر سوال کیا، سندھو صاحب، میری آپ سے ایک عرض ہے کہ آپ ابھی اپنے من کے اندر جھانکو اور دیکھو کہ آپ کو اپنی یادداشت میں سے اچانک کون سی تصویر دکھائی دیتی ہے، کون سی بات یاد آتی ہے، پھر آپ وہی بات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ سوال دلچسپ تھا۔ میں نے اپنے من کے اندر چند پل کے لیے جھانکا۔ مجھے سب سے پہلے اپنی سوچ کے پہلے ورق پر جو تصویر اور اس سے جڑا واقعہ نظر آیا، اسے دیکھ کر اپنے آپ پر حیرانی بھی ہوئی اور شرمندگی بھی کہ میں اپنی ماں سے جڑے اس واقعوں کو کیسے نظر انداز کیے بیٹھا تھا۔ تو پھر میں نے شرکا کے ساتھ اس یاد کو شیئر کیا۔ 1972 دی موگا ایجٹیشن کے دوران کچھ دن جیل میں گزارنے کے بعد جب رہائی ملی تو میں اپنی دوبارہ گرفتاری کے ڈر سے ادھر ادھر چھپا ہوا تھا۔ سرکار کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت چند قیدی چھوڑے گئے تھے، مگر ایجٹیشن کے دوران پکڑے گئے دوسرے قیدیوں کو رہا کرنے کا کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ میں کیونکہ جیل کمیٹی کا قائد تھا اور میرا نام ارد گرد کی تحصیلوں میں بھی گونجتا تھا، اس لیے تو بی ایڈ کا طالب علم ہونے کے باوجود بھی مجھے رہا نہیں کیا جا رہا تھا۔ اگر میرے خالصہ کالج آف ایجوکیشن امرتسر کے پرنسپل صاحب میرے طالب علم ہونے کا سرٹیفکیٹ ڈی سی اور ایس ایس پی کے نام نہ لکھتے جو انہوں نے امر سنگھ کے ہاتھ بھیجا تھا تو میری رہائی کبھی نہ ہوتی۔ میرے گھر والوں کو میرے خفیہ ٹھکانے کا پتہ تھا۔ میرا ایک دوست پیغام لے کر میرے پاس پہنچا کہ میرے باپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میری ماں کا حکم تھا کہ میں فوراً سے پہلے گھر پہنچوں۔ میں اپنے دوست کے ساتھ ہی گاؤں کی طرف چل دیا۔ گاؤں پہنچا تو پتہ چلا کہ باپ کی حالت بگڑنے کے باعث انہیں امرتسر کے سرکاری ہسپتال میں لے جایا گیا ہے۔ میں فوراً امرتسر چلا گیا۔ ہسپتال پہنچا تو دیکھا میرے باپ کو آکسیجن لگی ہوئی ہے اور وہ بے ہوش تھے۔ میری ماں میرے باپ کے سرہانے لگ کر بیٹھی تھی۔ اس نے اسٹول سے اٹھ کر مجھے گلے لگایا اور کہا، بے فکر ہو جا، تیرا باپ اب پہلے سے بہتر ہے۔ ماں کے مطابق ڈاکٹر اپنی پوری کوشش سے علاج کر رہے ہیں، واہی گرو بھلا کرے گا۔ ماں اس وقت اپنا حوصلہ پوری طرح سنبھالے ہوئے تھی۔ ہسپتال کے بستر پر میرے باپ کا تیسرا دن تھا اور وہ مسلسل بے ہوش تھا۔ دماغ کی نس پھٹ گئی تھی۔ ڈاکٹر ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ ٹیسٹ لگاتار ہو رہے تھے۔ میں اور میرا دوست میڈیکل کالج سے رپورٹیں وغیرہ بنوانے چلے گئے۔ صبح 9-10 بجے گئے رپورٹیں بنواتے دن کے 1:30 یا 2 بجے کا وقت ہو گیا۔ رپورٹیں لے کر سیدھے ہسپتال پہنچے۔ ماں ہمیں دیکھ کر باہر برآمدے میں ہی آ گئی، پوچھنے لگی، رپورٹیں لے آئے؟ چلو ٹھیک ہو گیا۔ ماں میرے ہاتھ میں لفافہ دیکھ کر مطمئن ہو گئی، پھر جیسے اسے کوئی بھولی بسری بات یاد آ گئی، ہیں وریام پتر، دوپہر ڈھل گئی، تم دونوں نے کچھ کھایا پیا بھی ہے کہ نہیں؟ ہمارا جواب نہیں۔ ماں وقت ہی نہیں ملا، سن کر کہنے لگی، جاؤ میرے لال جاؤ، پہلے کچھ پیٹ پوجا کراؤ، صبح کے بھوکے پیٹ سے گھوم رہے ہو، رپورٹیں مجھے دو، میں خود ڈاکٹر کو چیک کروا لیتی ہوں۔ ماں کا چہرہ ممتا کی شفقت سے موم بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ماں جی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر کو ایک بار رپورٹیں دکھا کر پھر آرام سے کچھ کھا لیں گے۔ ماں نے پیار بھرے لہجے میں کہا، تم رپورٹوں کی فکر نہ کرو۔ ماں کے اصرار پر ہم روٹی کھانے چلے گئے۔ جب کھانا وغیرہ کھا کر واپس آئے تو باپ کے سرہانے لگے بیٹھی ماں یکدم کھڑی ہوئی، میری طرف بڑھی اور اسی وقت اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوں کی لڑیاں بے بس ہو کر ٹپ ٹپ گرنے لگیں۔ جاؤ بیٹا، کو ٹیکسی لے آؤ، تمہارا باپ پورا ہو گیا ہے۔ ماں نے اپنے ہونٹ اپنے دانتوں کے نیچے دباتے ہوئے اپنی چیخ کو اپنے اندر ہی ضبط کر لیا۔ ماں نے اپنے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہارا باپ تو تمہاری رپورٹیں لانے سے پہلے ہی گزر گیا تھا، مگر جب تم رپورٹ لے کر آئے تو میں نے جان بوجھ کر تمہیں نہیں بتایا۔ میں نے سوچا کہ ابھی تمہیں بتا دیا تو تم نے فوراً باپ کی چتا کو لے کر گاؤں چلے جانا ہے، پھر وہاں بہن بھائیوں سے ملتے، روتے کرلاتے، پتہ نہیں میرے لال تمہیں روٹی کھانے کا کب موقع ملے گا بھی یا نہیں۔ تمہاری بھوکی آنتوں کا سوچ کر میں نے تمہیں زبردستی کچھ کھانے کو بھیجا تھا۔ یہ کہہ کر ماں نے میرے گمسم وجود کو بازوں سے پکڑ کر آگے کیا اور کہا، لے اب اپنے باپ کے چہرے کا آخری دیدار کر لے۔
میری ماں نے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ میرے باپ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شانت چہرہ دیکھ کر اس نے مجھے کسی نوزائیدہ بچے کی طرح اپنی آغوش میں بھینچ لیا۔ میری ماں کی عمر اس وقت 41 یا 42 سال ہوگی اور میرا باپ 45 یا 46 سال کا۔ اس عمر میں اس کا سہاگ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ شوہر کے بغیر اس کے سامنے تپتے صحرا جیسی بے رونق اور مشکل ترین ابدی جدائی والی طویل حیات تھی۔ اس کا تو جہاں لٹ گیا تھا، پر بربتوں سے بھاری دکھ کا بھار اٹھائے اس کے غم پر ممتا کی شفقت غالب تھی۔ پتہ نہیں کس طرح اس مہان عورت نے اپنے لٹنے کا احساس فراموش کر کے اپنے لختے جگر کی بھوک کی فکر کلیجے سے لگائی تھی۔ میں اپنے من کے اندر جب خدا کی سروپ کو یاد کرتا ہوں تو میرے جسم کا لوں لوں تھر تھرانے لگتا ہے، میری آنکھیں چھم چھم نیر بہانے لگتی ہیں۔ اپنی مہان ماں کی یاد کے سامنے میرا سر جھک جاتا ہے۔ آج اپنی ماں کے حوالے سے میں دنیا بھر کی ماؤں کی ممتا، شفقت، صدق، صبر سے جھلکتی سیراب کرتی محبت کو سلام کرتا ہوں۔